اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام. آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ جنت کی ضمانت کس کی زبانی، یعنی جنت کی ضمانت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہے. لیکن جب جنت کی گفتگو آتی ہے تو دو روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد پھر جنت میں جانے کی جو ضمانت لی اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کے رسول نے جو ضمانت لی ہے کہ میں جنت دوں گا، لیکن کن چیزوں کے عوض میں، کن چیزوں کے بدلے میں. کہ دنیا میں ویسے انسان اگر آپ دیکھیں تو مرنے پہ راضی نہیں ہوتا، بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے. یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ بھی کیا وجوہات اس کو چھوڑتے ہوئے کہ انسان اولاً تو مرنے پہ راضی نہیں ہوتا، دعا اگر راضی ہو جائے تو جنت میں جانے کا خواہش ہوتا ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جائے تو سیدھا جنت میں جائے. اب سوال یہ کہ یعنی ہم جنت میں جانے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت کس پہ فخر کرتی ہے؟ اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ جنت اس یعنی فخر کرتی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی جنت میں آئے. یعنی جنت کو خود یہ شاید ہم یہ جملہ بھی کہوں کہ جنت کو یہ شاید علم نہیں ہے کہ جنت کو تقسیم کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. یعنی جنت کو تقسیم کرنے والے بھی علی ہیں، اور جنت اس بات پہ فضیلت رکھتی ہے کہ علی جو ہے وہ میرے اندر جنت میں آئے تو مجھے اس بات پر فخر ہے. اب انسان آئیے جنت میں ہر انسان کو جانا ہے اور انسان کی خواہش ہے، تو اب جنت کن چیزوں کے ضمانت میں مل رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے دو روایت بیان کروں گا، دونوں میں 6 چیزیں ہیں اور 1-2 چیزیں تکراری ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات پہ ان روایتوں کو بیان کیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف سے 6 چیزوں کی مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو. یعنی تم 6 چیزوں کو میری طرف سے قبول کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں جنت میری طرف سے جنت تمہیں ملے گی، بس شرط یہ کہ تم پہلے 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، یعنی 6 چیزیں مجھ قبول کرو کہ تم یہ کام انجام نہیں دو گے. وہ کون سے کام ہے؟ اب آئیے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ان لوگوں کو. نمبر 1، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان جب بھی گفتگو کرے تو سچ بولے، گفتگو کرے تو کبھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کا جو ہے وہ جھوٹ سے جو تمام برائیاں جنم لیتی ہیں. جب وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. اب دیکھیں اسلام کے اندر وعدے کی کتنی اہمیت ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے کہ اگر وعدہ کرو کسی سے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی وعدے کو پورا کرو. جب تمہیں کوئی امانت دے تو اس میں خیانت نہ کرو. یعنی آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ 3 چیزوں میں ترک ہے. جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، جو امانت دے اس میں تم امانت میں خیانت نہ کرو. یعنی اگر کوئی تمہارے پہ کوئی امانت رکھوائی جائے کہ کوئی شخص کے فلاں امانت میرے پاس اپنے پاس رکھے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو. اچھا، اب یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ امانت میں صرف مال نہیں ہے بلکہ کسی کی بات راز بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کو امانتاً کہے کہ میری بات ہے اسے راز رکھو اور اسے کسی سے مت کہنا، تو یہ بھی امانت میں شمار ہوتا ہے. امانتاً کسی کی بات آپ پر اگر آپ کو اس نے کہی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ امانتاً رکھیں گے اور اسے پوشیدہ رکھیں گے، اس پہ لوگوں کو ظاہر نہیں کریں گے. یہ ہو گئیں 3 چیزیں. چوتھی چیز پیغمبر ایسا فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اور بعض روایتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یعنی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جس سے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی یہ حرام ہے. تو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کے حرام چیزوں سے بچائے گا. اور جو روایت کا ایک جملہ ہے کہ جب کسی کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، وہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اپنی آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو جنت کی ضمانت ہے. یعنی یہ کہ شاید پڑھنا تو بہت آسان ہے آپ کہیں گے، اور لکھنا اور سننا، لیکن جب انسان کے سامنے آنکھوں کے سامنے وہ گناہ آتے ہیں اور انسان اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لے تو پیغمبر اسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے. 5ویں چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یعنی انسان ان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس سے انسان کی عزت پہ حرف آتا ہے، انسان کی زندگی مشکلات میں ہو جاتی ہیں،
اور یہاں پر بھی ان چیزوں کے متعلق پیغمبر اسلام نے ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی 2 چیزوں سے بہت زیادہ، یعنی میری امت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی تو اس کی 2 بڑی وجوہات ہوں گی، ایک 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی انسان جہنم میں جانے والے جو ہوں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے یا شرمگاہ کی وجہ سے انسان زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرو، یعنی اپنے آپ کو اس کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور اس روایت کا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ 6 چیزیں جو پیغمبر نے فرمائی کہ 6 چیزوں میں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اور اپنے زبان کو جو ہے وہ روک کے رکھو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ یہ پہلی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، اس میں 6 اور 7 یعنی ہاتھ اور زبان بھی اس میں پیغمبر نے بیان کیا۔ تو اب یہ 6 چیزیں ہو گئیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی۔ آئیے دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دوسری 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اس طرح کل ملا کے 12 چیزیں یہ بن جائیں گی۔ یہاں پر پیغمبر نے فرمایا نماز کی ادائیگی، یعنی دیکھیں اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کس بات کے اوپر؟ کہ انسان نماز وقت پر پڑھے، نماز ٹائم پر ادا کرے۔ دیکھیے اول وقت میں نماز پڑھنے کے فوائد اپنے مقام پر ہیں۔ صرف میں ایک جملہ آغا قاضی کا بیان کر دوں جو بہت بڑے عارف تھے، نجف اشر میں جن کی قبر ہے، بڑے عارف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اول وقت میں نماز پڑھے اور اگر اپنے اندر صلاحیت، اپنے اندر جو ہے وہ کرامت نہ دیکھے تو مجھ پر لعنت کرے۔ یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل منبر سے بھی میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ اول وقت میں انسان نماز پڑھے گا تو اسے کتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی، یعنی مومن نماز کو قضا نہ کرے، مومن نماز کی پابندی کرے، نماز کو ٹائم پر پڑھے، نماز جو ہے وہ اس کو اہمیت دے۔ نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی مالی واجبات ہیں۔ اگر انسان کے اوپر کوئی مالی واجبات ہیں تو انسان اس کو ادا کرے گا۔ زکوٰۃ انہی میں سے ایک ہے کہ اگر انسان کے مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو ادا کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میری ہے۔ پھر تیسری چیز یہاں پر وہی ہے جو اوپر آ گئی کہ امانت ہے، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس روایت میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ امانت میں خیانت انسان نہ کرے، جو چیز تم پر امانت رکھوائی جائے تم اسے عطا کرو۔ اور یہاں پر ایک چوتھی چیز جو بیان کی گئی وہ بھی غالباً اوپر آ گئی ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور 5ویں چیز اس روایت میں جو آئی ہے وہ ہے کہ شکم کو حرام سے بچاؤ، یعنی حرام اپنے شکم میں مت ڈالو، یعنی اس کا مطلب یہی کہ انسان حرام لقمے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور شکم کو حرام سے بچاؤ۔ 6ٹھی چیز یہ بھی تکراری ہے جو اوپر آ گئی ہے کہ زبان کی حفاظت کرو۔ تو میں ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، 12 چیزیں جو بیان کی تو اس میں سے 3 تکراری ہو گئیں۔ تو اب ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں جس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، تو وہ 3 چیزیں بیان کر دیتا ہوں تو جس میں یہ ہوگا کہ 12 چیزیں ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ یہ بھی روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی اب یہاں پر ترتیب ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ جنت کے 3 درجے پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں کہ جنت کے نچلے درجے کا جو کسی کو اگر گھر ملے گا نچلے درجے میں، درمیانی درجے میں اور بلند ترین درجے میں۔ جنت کے اس روایت میں پیغمبر اسلام نے جنت کے گھر کی جو درجے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلا سب سے نیچے ایک درجہ ہوگا، درمیانی درجہ ہوگا اور بلند ترین انسان جنت کے درجوں میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خود ستائی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود ستائش کو چھوڑ دے تو خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہ حق پر اسے جنت میں نچلے درجے کا گھر ملے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں عجب کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، پیغمبر فرماتے ہیں اپنی خود ستائش یعنی اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے انسان چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو اگر یہ کام چھوڑ دے گا تو اسے جنت کے نچلے درجے میں گھر ملے گا۔ دوسری روایت پیغمبر نے فرمائی، دوسرا جملہ کہ اگر انسان جھوٹ کو چھوڑ دے خواہ وہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو تو اسے درمیانی درجے میں، جنت کے درمیانی درجے میں گھر ملے گا۔ اور تیسرا اور آخری یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ، جنت میں بلند ترین درجہ تمہیں ملے گا، بلند ترین درجے کے مالک بن جاؤ گے۔ تو اب آئیے کہ ہم نے آپ کے سامنے 3 روایتیں پیش کی ہیں کہ جس 3 روایتوں میں انسان کو جنت کی ضمانت دی گئی کہ انسان اگر ان عمل کو انجام دے گا تو جنت کے اندر اسے، پیغمبر ایسا فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو انسان انجام دے گا تو جنت کے ضامن، پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت کا ضامن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد